جب کھیت و کاروبار اور ملازمت تجارت زراعت لائے نہیں ہو تو یہاں پرورش کیسے ہوئی ہے؟ جیسے دنیا میں کاروبار بغیر کمائے کیسے کھیبا؟ پھر اللہ بغیر کمائے کیسے پلی ہے؟ کھیت میں کھیتی نہ کروا تو بغیر کھیتی کیے کیسے اناج ملی ہے؟ تو یہ سب کچھ تو یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہو. قبر میں سوال جو ہوئی ہے تو یہ پرورش کے لے کے ہوئی ہے. اب بتاؤ من ربو کا بتاؤ یہاں تمہیں پرورش کیسے ہوئی ہے؟ یہ تمہیں ضرورتیں کیسے پوری ہوئی ہیں؟ اور کا سیکھے نہیں ہو اور ایمان اپنا جانچ رہے ہو کہ ہاں ایمان ہم اندر کرتا ہے جانچ رہے ہو. تو ہم کہا یہ دھوکہ سب کے لگا, یہ دھوکے میں کہیں پڑ نہ جاؤ نہ دھوکہ اٹھا جی ہو. کہنا ہم ساری شکل سے نا امید ہو گئے. تو ہم کہیں کا ثبوت تمہارے پاس نا امید ہوئی ہو؟ کا ثبوت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں پہلے اپنے ذاتی مسئلے چپ کے نمازوں کے راستے سے حل کراؤ, اور ذاتی مسئلے جب تمہارے حل ہو جائیں تو گھر والوں کے مسئلے حل کراؤ. جب تم کا روٹی بوٹی اور جو ہے کرتا ٹوپی ملے لگے نمازوں کے راستے سے, تو اب گھر والوں کی روٹی بوٹی ہو تو کرتا ٹوپی ملا دو. ہاں ہوگا, سمجھو کہ نہیں؟ جب تمہاری روٹی بوٹی اور کرتا ٹوپی نمازوں سے ملے لگے تو اب گھر والوں کی روٹی بوٹی ملا دو. ہاں, اب جب تمہارے اوپر اللہ حال ڈالی نے بیماری کا اور نمازوں سے دور کرا لیا, اب گھر والوں کے اوپر کوئی بیماری آ گئی اب دور کراؤ اللہ سے. کہہ دو اللہ سے کہ اللہ لڑکا بیمار ہے ٹھیک کر دو. اب جب اللہ جو ہے تمہارے کہنے پر لڑکے کی بیماری دور کر دے تو جب گھر والوں کی مسئلے تمہاری دعا پر تمہاری نماز پر حل ہو جائے, اب جب کوئی ملکی سطح کا کوئی کام پڑ جائے نا تو ملکی سطح کے اوپر وہ اللہ سے کہہ دو تو اللہ وہ جو ہے رد نہ کریے, وہ کام اللہ پورا کرتے ہیں, وہ کام اللہ بنا دے ہیں. لیکن ذاتی مسئلہ ہی حل نہیں ہوا ہے اور ملکی کے رکھواک دیکھ رہے ہو کہ ملک کا مسئلہ حل ہو جائے. سمجھو کہ نہیں؟ تو کا کہنا رہا ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے دکھائے دیں, ہم ان لوگوں کے دکھائے دیں کہ ہاں دیکھو ہمیں اندر کتنا ایمان بچ چکا ہے. ہم کا چوتیاپا نہ کرو, بیوقوفی نہ کرو. ہاں کا ہم کہیں بیوقوفی نہ کرو. یہ جون قوم آئے یہ منی ہے نا, تم پکڑ کے دکھائے دے ہو. اگر شک کے دائرے میں ہوئی ہو تو صاف ہو گئی ہو. اگر شک کے دائرے میں ہوئی ہو, جیسو کہیں سے امید لگا ہوئی ہو تو صاف ہو جی ہو, دک جی ہو ٹھائیں سے نہیں. کیونکہ جس شکل سے تاثر لیے ہوئی ہو اللہ اس شکل کے حوالے کر رہے ہیں. جس سے امید لگائے ہوئی اللہ اس کے حوالے کر رہے ہیں. سمجھو کہ نہیں؟ ہاں, اگر کسی کا تاثر نہیں ہے, ہر چیز سے نا امید ہو گیا ہو تو اللہ اپنی قدرت سے بچا کے دکھیں گے. سمجھو, اللہ اپنی قدرت سے بچا کے دکھیں گے. لیکن یہ قوم ایسی ظالم قوم ہے کہ منی ہے نا, ہاں منی ہے نا, پھر اوپر ضلع میں نہیں ہے. تار کہاں پکڑ لے ہیں یہ تار جو کیا کہتے ہیں پکڑے پہلے مین لین سے کنیکشن کروا دی انہوں نے. نہیں تم پکڑے کہی ہو, یہ لوگ کہیں کہ چلو بھیا دیکھ لیں تمہارا کتنا بنا ہے خرید لو. تو مین لین سے کروا دی انہوں نے, کرن نہیں رہا تب بھی تو پکڑے رہے. اگر تم دکھائے بھی دیا تو یہ سب یوں کہیں ہے کرن کا نہیں رہے, لائٹ چلی گئی تو ہم کہیں منی ہے نا کے چکر بن رہے ہو. یہ منی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کر کے بھی دکھائے چکے ہیں تم, لیکن مانے نہیں ہیں. ہاں, ہماری مٹھی میں کہاں ہے بتاؤ؟ ہماری مٹھی میں کہاں ہے؟ مشرکین مکہ مٹھی میں کنکری بند کر کے لا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ یا رسول اللہ ہم یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کہاں ہے بتاؤ تو ہم کلمہ پڑھ لیوا. کہ ہم بتاؤں کہ یہ جو مٹھی کے اندر وہی بتاؤ. تو آخر میں کنکری جو ہے, کنکری جو ہاں مٹھی میں بند کیا تو کنکری کا اللہ جو گویائی عطا کی ہے, یعنی بولنے کی طاقت دی ہے. تو کنکری کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
تو کیا سب مان کے رہیں؟ مان کے رہیں؟ تو جب وہاں نبی کی نہیں مانیں تو یہ ہم نہیں مان رہے ہیں یہاں، سمجھو کہ نہیں؟ ہاں جب وہ نبی کی نہیں مانیں تو یہ ہم نہیں مان رہے ہیں۔ معلوم ہو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائے رہے، ایک دیہاتی آدمی ملا تو اس سے کہیں کچھ کوئی خیر کی بات چاہیے تم کا، کیسی خیر کی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلمہ پیش کیے دیہاتی آدمی سے، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جی ہو دنیا آخرت دونوں جہان میں، اور اللہ کا اللہ مان لو، ہم کا اللہ کا رسول مان لو، ہم کا اللہ کا نبی مان لو۔ تو وہ دیہاتی آدمی کہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، اس پر کوئی گواہ ہے؟ گواہی پیش کرو تو ہم مان لے با تمہاری بات۔ تو پیڑ اکھڑ کے آ رہے ہیں۔ ہاں تو کہیں گواہی پیش کرو ہم مان لے با۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زندن کی گواہی دے دی لیکن کہ ہاں یہ ابو بکر ہیں، ان کی گواہی دے رہے ہیں، یہ عمر ہے یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ عثمان ہے یہ گواہی دے رہے ہیں، علی گواہی دے رہے ہیں، نہ وہ جانت رہے کہ ان کی نہ منی ہے، وہ جانت رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانت رہا کہ ان کی منی ہے نہیں۔ تو کہ وادی کے اس کونے پر جو سوکھا درخت کھڑا ہے نا، یہ ہمارے نبی ہونے کی گواہی دے گا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے، وہ سوکھا درخت جو ہے زمین چیرتا ہوا جو ہے آیا، زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے انسان کی آواز میں جو ہے 3 مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھو کہ نہیں؟ تو کا ایک مطلب جو ہے وہ مان لی۔ تو بہت سارے ایسے رہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب جو ہے جاننے کے باوجود نہیں مانے۔ تو آج جب اللہ کے رسول کے نہیں مانے تو ہم نہیں مان رہے ہیں، تو ہمیں تمہیں تھوڑے منی ہے۔ اور زیادہ کچھ کر کے دیکھیں تو وہاں کہیں کہ جو ہے جادو سے کیا ہوا ہے، تو پھر پہلی چیز ہم کر کے دکھاویں گے تھوڑا یار، ہم کیا کہتے ہیں ایمان اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں، باقی کر کے دکھاؤ گے تھوڑا سیکھ رہے ہیں کہ ہاں کوئی ہم کر کے دکھاؤں، تو کر کے جب دکھاوے بہت طریقے ہوا تو اللہ کر تو دے ہیں، لیکن دیکھے والے کے ایمان چلے جی ہیں، کیونکہ وہ شک مائے کی دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے کرنے میں شک کریں تب تو دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی وہ دیکھنا کاہے چاہتے ہیں؟ دیکھنا کس لیے چاہتے ہیں؟ دیکھنا کاہے دیکھنا اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے کرنے میں شک کر رہے ہیں نا، اللہ کی قدرت میں شک کر رہے ہیں نا، تب تو کہتے کر کے دکھاؤ، تب تو کہتے کر کے دکھاؤ، اور جب کر کے دکھاؤ جب باری آ جائے نا کر کے تو دکھا دے با، لیکن دیکھنے والے ایمان سے محروم ہو جی ہیں، دیکھنے والے وہ ایمان سے محروم ہو جائے، یوں سمجھ لو۔ ہاں اس لیے سیدھی سیدھی بات ہم کر کے دکھاؤ دینے، ہم تو ایمان اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور خاتمہ جب ایمان پر ہو جائے تو اللہ برزخ عالم برزخ میں اور آخرت میں اللہ پھر جو ہے بیڑا پار کرتے ہیں، سمجھو کیوں نہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہاں بات سمجھ میں آئی ہے، اب سمجھ میں آئی بات، ہم کہا ہاں یہ تو کھپڑی لگاؤ، دماغ لگاؤ اپنا، جب تک دماغ میں لگے تب تک بات تھوڑا کھلی ہے کوئی، تو کہتے کہ اب سمجھ میں آئی بات، ہم کا اچھا، تو ہم سے کہہ رہے ہیں ہم کو روٹی بوٹی کے چکر میں پھنسے ہو، اب خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم تار پکڑ لیں اور یوں پکڑ لیں وہ کر لیں، تو ہم کا ابھی شک کے دائرے میں ہو تو سمجھ لو جتنے جو ہے دعویٰ کریو نا، تو ہم کہا جتنے دعویٰ کریو کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر اتنے زبردست اللہ آزمائش میں ڈلی ہے، اتنے زبردست اللہ آزمائش میں ڈلی ہے، جب اتنے زبردست آزمائش میں ڈلی ہے نا، پھر اللہ دیکھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہو،
پھر ابھی آزمائش ہے کہاں؟ ابھی تو خالی بولنا شروع کیا ہو، ابھی بولنا شروع کیا ہو، ابھی آزمائش ہے کہاں؟ جب آزمائش ہے یہ، پھر اللہ دیکھیے کہ تم کدھر جا رہے ہو، اب تمہارے اندر کہا ہے آزمائش ماں نماز کا خیال آ جائے اور نمازن سے آزمائش دور کرے کا خیال آ جائے، اور نمازن سے بیماری اور جو ہے حالات دور کرے کے جو ہے خیال اور رجحان آ جائے، تو سمجھو ایمان کا نور آنا شروع ہوا۔ ہم نے کہا کہ دھوکے میں، ہم کا دھوکے میں تو ساری دنیا دھوکے میں چل رہی ہے کہ ایمان کا نور ہمیں اندر، ہم ایمان والے ہیں، اور وہی دھوکہ تمہارے لگا ہے، اور یہی دھوکے تم کا کرتے پڑ گئے ہو کہ ایمان ہمارا بن گوا ہے، لو بجلی تار پکڑ کے دیکھا نا تو جب دیکھو جا کہ نہیں تو دعویٰ کر دینا، حالانکہ مومن دعویٰ کر نہیں سکا تھے۔ صحیح بات ہے، مومن دعویٰ کر نہیں سکے تھے بھائی، مومن دعویٰ کیسے کر سکے تھے؟ وہ اپنے اندر نفاق کی علامت ڈھونڈ رہے کہ ہمارے اندر نفاق کی علامت تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، دعوی تو جو ہے یہ ایمان کا دعوی تو ایمان کی سیکھنے سے روکے ہے، ایمان کی سیکھنے کی محنت پر یہ دعوی نہیں آوے دے رہا ہے، ورنہ ہر ایک ایمان کی سیکھنے پر آ نہیں جائے۔ جب اپنے اندر منافقت کی علامت مل جائے اور مشرک کی علامت مل جائے تو پھر دعویٰ کہاں کری ہے؟ کہ جب اپنے آپ کو منافق سمجھی ہے تو دعویٰ کہاں کری ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ تو دعوی تو ایمان کی سیکھنے کی محنت سے روکی ہے بھیا، ورنہ ہر ایک ایمان سیکھنے پہ پڑ جائے۔ یہ دھوکہ سب کے لگا ہے، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی دین دعوت نام کی کتاب کے اندر جو ہے ان کا ملفوظ چھپا ہے، غلط فہمی سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے بات کی چیزوں میں مشغول ہے، ایمان کی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اپنے زمانے میں کہنے غلط فہمی سے مسلمان سمجھ نہیں سکے ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ دھوکہ تو سب کے لگا، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جو ہے ان پڑھ ہو، اور چاہے جو ہے شہر کا ہو، چاہے دیہات کا ہو، چاہے جو ہے جماعتی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے جو ہے، ہاں یہ دھوکہ سب کے لگا ہے۔ اپنے زمانے میں کرنے، اگر یہ زمانے میں دیکھتے تو کیا کہتے؟ ہاں اپنے زمانے میں کہنا ہے، تو اس لیے یہ دھوکہ اللہ کرے موت سے پہلے نکل جائے، ورنہ جو گاڑی پھنس جائے، اگر ایمان نہ سیکھیں تو خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، تو سمجھ لو ایمان کی سیکھنے کی محنت پر نہ آئے، اور ایمان کی سیکھنے کی محنت پر نہ آئے، اور اللہ کے غیر کا تاثر دل کے اندر سے نہ نکالیں، اللہ کی ذات کا نور اور ہدایت کا نور، ایمان کا نور دل کے اندر داخل کرنے کی محنت پر نہ آئے، تو یہ سمجھ لو کہ جو ہے دھوکے مت جاؤ ہم، ہاں ایمان پر خاتمہ ہو نہیں سکتے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتے، ایمان پر خاتمہ وہی کا ہوئی ہے جو ایمان کی سیکھنے کی محنت پر ہوئی ہے، جو ساری شکل سے اور ساری جو ہے سبب سے، اور جو ہے اور ساری مخلوق کا تاثر اور ساری شکل کا ساری جو ہے سبب کا تاثر دل سے نکال چکا ہوئی ہے، وہ کا ایمان پر خاتمہ ہوئی ہے۔ ہاں اگر ذرہ برابر جو ہے تاثر ہے تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے بہت مشکل ہے، اس لیے ساری شکل کا تاثر نکلی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہر شکل کی تردید، اور تردید جو ہے کسی سے متاثر ہو کہ نہیں، ہاں کہ مال کی تردید کرے ہو لیکن مال والے کے سامنے نہیں، غریب آدمی کلمے کی تردید کرتے رہو، نہیں تردید مانے انکار، تردید مانے انکار، دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا غیر ہے، اور ساری شکل کا انکار کرو، تردید کرو، سمجھو؟ اور تردید جب کرو، انکار جب کرو تو کسی سے متاثر نہ ہو، کہ جب مال کا جب انکار کرو تو مال والے کے سامنے جو ہے متاثر نہ ہو کہ یار یہ مال والا اب میں مال کا انکار کروں تو غصہ جی نا، بالکل نہ غصہ جائے، اور جب انکار کر رہے ہو
جب ساری شکل کا انکار کر رہے ہو تو اپنی جو ہے سارے نقشے سامنے ہونے چاہیے. ہاں کہ جس دکان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پرورش نہیں ہو رہی، سامنے والے کی دکان سے پرورش ہم نہیں ہو رہی. اگر مال سے جو ہے کام نہیں بن رہے ہیں سامنے والے کے، تو مال سے کام ہمارے نہیں بن رہے ہیں. سمجھو کہ نہیں؟ ہاں مال سے اگر کام سامنے والے نہیں بن رہے ہیں تو ہمارے نہ بنی ہے، بالکل پکی بات ہے. تو اپنے سارے نقشن کی تردید ڈنکے کی چوٹ پر چن چن کے اور گن گن کے، اور کسی سے متاثر نہ ہو. ہاں بالکل متاثر نہ ہو. کیا نہیں فلانے کا کہیں دھماکے کا کہیں کہاں جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کہا تو کہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گمراہ ہو گئے ہیں لوگ. اب کہا تھے بھائی، اب کہا تھے کہنے والے کہا تھے گمراہ ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں. تو دنیا تو ہوئی ہے کہا کہ ہے جب اللہ والے کا لوگ کہیں نبی کا کہیں صحابہ کا کہیں تو ہم کا کہیں تو بڑی بات ہے. جب ہم کا کہیں تو بڑی بات ہے، ہم کہیں. اچھا حافظ جی کا ابھی ایک بیان آ رہا ہے 3 دن پہلے، تو بتائیے نا کہ ایک جیت پور کا ہمارا ساتھی ہے، وہ ایمان کی اب بات کرنے لگا تو کا لوگ گمراہ کہنے لگے ہیں کہ بھٹک چکے ہیں دین سے. اور بتاؤ جب پہلے 4 لڑکی رکھے رہے تب کوئی نہیں آ رہا سمجھاوے. صحیح. تو زیادہ زیادہ یہی کہیں گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہ کرو. جو ایمان اللہ کا مطلوب ہے، جس ایمان پر اللہ کامیابی کے دنیا آخرت کے جو ہے وعدے کیے ہیں، وہ ایمان سیکھنے کے لیے کسی کی پرواہ نہ کرو. اور پرواہ کریے تو اگر پرواہ کری ہو، رشتے داری نہ ٹوٹے، دوستی نہ ٹوٹے، محلے داری نہ ٹوٹے، تو پھر ایمان نہیں سیکھ سکتے ہو. ہاں ایمان کے سیکھنے پر جب آئی ہو، گھر سے بے گھر ہوئی بہت بڑی ہے، سمجھو. ہاں رشتے داری ٹوٹی ہے، محلے داری ٹوٹی ہے، دوستی یاری ٹوٹی ہے، جو کہ کلمے کے اندر ہے ہی توڑ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جو ہے اپنی قوم کے سامنے کلمہ پیش کیے نہ ہے، سب سے پہلا پتہ آپ کے. ہاں تو گھر گھر میں جو ہے جب کلمے کی دعوت چلی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلائے ہیں، تو گھر گھر میں توڑ شروع ہوئی. وہ باپ بیٹے سے توڑ، اور بیٹے کے باپ سے توڑ. تو کلمہ جب پیش کری ہو نا، جسے پیش کرے کا حق ہے، جسے پیش کرے کا حق ہے، تو یہ مان کے لوگ توڑ تو ہونا ہے. سارے خوش رہیں اور ایمان سیکھ لو جو نہیں ہو سکتے. سارے ملنے ملانے والے سب خوش رہیں اور ایمان سیکھ لو جو ہو ہی نہیں سکتے. ہاں اس لیے ایمان کے سیکھنے میں کسی کی پرواہ نہ کرو، اور پرواہ کریو تو ایمان نہیں سیکھ سکتے. یہ بالکل پکی بات ہے. ہاں تو جب پرواہ کری ہو تو ایمان نہیں سیکھ سکتے ہو، اور ایمان نہ سیکھ پائی ہو تو خاتمہ ایمان پر نہ ہوئیے. جب خاتمہ ایمان پر نہ ہوئیے تو بیڑا پار نہ ہوئیے، قبر کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو. پھر اس لیے میں کسی کی پرواہ نہ کرو. صحابہ دیکھو نا کسی پرواہ نہیں کی نہیں. صحابہ کسی پرواہ کیے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی نہیں. دنگے ادھر کے لڑکے آئے نہیں رہے ادھر سے مخالف کر کے. ہاں کسی کی پرواہ نہیں کی نہیں کہ جو ہے ہم ابا ناراض ہوئے جا رہے ہیں، اور بیٹا ناراض ہوئے جا رہے ہیں، اور بیوی ناراض ہوئے جا رہے ہیں، بچے ناراض ہو جو سارے ناراض ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، کام بنیا کی بگڑی ہے. حالانکہ بعد میں اوقات کے لڑکے جو رہے بعد جب ایمان لے کے آئے تو کہیں نا کہ ابا جان آپ جنگ بدر میں آپ ہماری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ہم نے آپ کو ابا رمت کے چھوڑ دیا تھا. وقت کہا تھا کہ تم نے چھوڑ دیا تھا، میں ہوتا تو نہ چھوڑتا، اسی جگہ پہ قتل کر دیتا، کیونکہ اس وقت تم میرے نبی کے دشمن بن کے آئے تھے. صحیح. تو کسی کی پرواہ نہ کرو بھیا، ٹھیک ہے نا. ہاں کسی کی پرواہ نہ کرو بالکل مت کہ ہاں یہ کیا کہتے ہیں اکثریت کدھر ہے، اب ہم لوگ تھوڑے ہیں. ہمیشہ حق والے تھوڑے رہے ہیں، حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں. ہاں